الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء إلا الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، ہم جس پرآشوب دور کے اندر ہیں، اس دور میں بے شمار قسم کے خطرات، بے شمار قسم کے وساوس، بے شمار قسم کے مسائل کے بھنور میں پھنس کر انسان چونچوں کا مربع بن گیا ہے. کہیں پر انسان کو جسمانی خطرات ہیں، کہیں پر انسان کو ذہنی خطرات اور الجھنیں ہیں، کہیں پر انسان نفسیاتی مسائل سے گزر رہا ہے، کہیں پر انسان مالی بحران سے گزر رہا ہے، کہیں پر انسان روحانی مسائل سے گزر رہا ہے، اور وہ اپنی دوا تلاش کر رہا ہے، لیکن ایسی جگہ پہ تلاش کر رہا ہے جہاں پر زہر تو مل سکتا ہے، تریاق نہیں مل سکتا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کائنات کے لیے جو قوانین بنائے ہیں وہ اٹل ہیں. سورج سے روشنی ہونی ہے سو ہونی ہے، چاند سے چاندنی ہونی ہے تو ہونی ہے، ستاروں سے آسمان کی دلکشی ہونی ہے تو ہونی ہے. آم کی گٹلی سے آم کا درخت بننا ہے سو بننا ہے، کھجور کی گٹلی سے کھجور کا درخت نکلنا ہے نکلنا ہے، گندم کی بویائی سے گندم کی پیداوار ہونا ہے ہونا ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ رب العالمین کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی. کوئی آدمی اپنے پاؤں اوپر کر لے، سر نیچے کر لے اور کہنے لگے کہ آسمان نیچے ہے اور زمین اوپر ہے، تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا. اللہ رب العالمین نے اگر مسائل جس سے انسان گزر رہا ہے وہ مسائل نتائج کے نتیجے کی صورت میں وجود میں آ رہے ہیں، ایکشن کی صورت میں، ری ایکشن کی صورت میں وجود میں آ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے قانون بنایا ہے ایکشن اور ری ایکشن فورس میں برابر ہو کر نتیجے میں برابر ہوتا. اگر آپ دیوار پہ کھینچ کے بال ماریے تو اسی شدت سے وہ ریباؤنڈ کرے گی. اللہ رب العالمین کے قوانین سے ٹکرائیے تو اس کے نتیجے میں جو سزائیں آئیں گی اسی فورس سے آئیں گی. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ حلیم ہے،
اللہ کا احسان ہے کہ وہ رحیم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ کریم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ حنان ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ منان ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ غفار ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ پالنہار ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ معبود حقیقی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ مالک الملک ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس کے نتیجے میں انسان بھول بھلائیوں میں پڑ جاتا ہے، اور بھول بھلائیوں میں پڑھ کر انسان کبھی دعویٰ کرتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ اگر تھوڑی سی طاقت ملتی ہے تو انسان جو ہے اپنے ماتحت لوگوں کو سمجھنے لگتا ہے کہ وہ تنکے پتنگے اور چوہے اور گاجر مولی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو دین عطا فرمایا وہ کامل اور مکمل دین ہے، اور دین کا مفہوم ہرگز عبادات تک محدود نہیں۔ دین ایک پورا آفاقی نظام ہے جس میں انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، جس میں تہذیب و تمدن سے لے کر انسان کے معاملات اور معاشرت تک تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے دین۔ یہاں ضمناً جو اس موضوع سے تعلق نہیں رکھتی لیکن عرض کرتا چلوں کہ ایک وقت آیا کہ مصر میں لوگوں نے اعلانات کیے کہ ہم فراعنہ کی اولاد ہیں، اور فرعون کی اولاد ہونے پر فخر کیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے دین سے تصادم کا راستہ اختیار کیا۔ کوئی فرعون کی اولاد ہونے پہ فخر کرتا ہے، اور کوئی ابو جہل ابو لہب کی اولاد ہونے پہ فخر کرتا ہے، کوئی ہڑپا اور موہنجو داڑو اور ان تہذیب و تمدن پہ فخر کرتا ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ کیا ہمارے پاس اسلام نہیں؟ کیا ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اور کلچر نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس نظام زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط نہیں ہیں؟ کیا لباس اور رہن سہن اور کھانے پینے سے متعلق وہ بستیاں جن کو عذاب کے اندر غرق کر دیا گیا، ان بستیوں کی تہذیب کو دوبارہ آواز دی جائے، اس پہ فخر کیا جائے، اس پہ فیسٹیول منعقد کیے جائیں، اور اس کو امن کی آشا قرار دی جائے؟ امن اگر چاہیے تو مدینہ طیبہ سے ملے گا، امن اگر چاہیے تو بیت اللہ سے ملے گا، امن اگر چاہیے تو قرآن کے پیغام کے نتیجے میں ملے گا۔ اللہ سے بغاوت کی جائے اور پھر امن کا مطالبہ کیا جائے، جام اپنے لب سے ٹکرایا جائے اور پھر اس سے خیر کی برسات کی توقع کی جائے۔ بے شرمی، بے حیائی اور عریانیوں کو فیسٹیول کے نام پر عام کیا جائے، اور پھر اس سے ملک کے اندر امن کی توقع کی جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم ایسے عجیب پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں کہ انسان مرض کو دوا سمجھ رہا ہے، کینسر کو، سرطان کو انسان تریاق سمجھ رہا ہے، زہر کے جام کو اپنے منہ کے لگا کر حلق میں انڈیلنے کو ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پچھلی جتنی تہذیبیں ہیں ان تہذیبوں کو اگر تم دیکھتے ہو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو دیکھتے ہوئے لاوے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اس کے اندر چھلانگ مارنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن سے وابستہ ہو جانے کے نتیجے میں اس انگارے سے تم کو بچایا، پھر تم اس انگاروں کے اندر لوٹ کے جانا چاہتے ہو۔ روشن خیالی اس کا نام ہے یا تاریخی؟ ویلنٹائن ڈے منا کر آدمی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، نیو ایئر منا کر وہ محبت حاصل کرنا چاہتا ہے۔
وہ مدر ڈے اور فادر ڈے منا کر محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، بیوقوف ہے وہ آگ سے برف کی تاثیر چاہتا ہے، وہ انگاروں سے برف کی ڈلی کی تاثیر چاہتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ دقات قلب المرء قائلۃ له ان الحیات دقائق و ثوانی، کہ دل کی دھڑکنیں پیغام دے رہی ہیں کہ جو 4 آدمیوں کے کندھے کے اوپر ایک لاش گئی ہے، اسی طرح کندھے پر تمہاری لاش بھی جانے والی۔ ہر انسان کو اس کا دل یہ پیغام دیتا ہے، تم ایک فانی بلبلے ہو، اگر تم کو بقا چاہیے تو بقا کے نظام میں آنا چاہیے، اگر تمہیں امن چاہیے تو امن اللہ نے کسی اور چیز میں رکھا ہے، اگر تمہیں راحت چاہیے، سکون چاہیے تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، قرآن کے دستور کے اوپر عمل کرنے میں اللہ نے اطمینان قلب رکھا۔ غریبوں کے چولہے کو بجھا کے اپنے چولہے کو روشن کرنے سے ترقی نہیں ہوگی، قرآن کی بے حرمتی کرنے سے ملک کو ترقی نہیں ہوگی، اللہ کے احکامات کو کھلم کھلا پامال کر دینے سے ملک میں امن نہیں آئے گا۔ انسان کو کیا ہو گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے غفلت پر ڈال دیا؟ پروردگار جس نے تم کو 9 مہینے ایسی جگہ جہاں آکسیجن کا کوئی امکان نہیں تمہیں زندہ رکھا، تمہیں غذا پہنچائی، تمہارے اعضاء اور تمہارے جوارح، تمہاری آنکھیں، ناک، نقشہ انتہائی حسین بنایا، اور پھر اعلان کر دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میری کائنات کے اندر جو میری خلقت ہے اس پہ غور کرو تو سب سے حسین سانچے میں ڈھلا ہوا کوئی پرزہ نظر آئے گا، کوئی فرد نظر آئے گا، کوئی نمونہ نظر آئے گا تو یہ انسان۔ اور پروردگار عالم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہہ کے عزت اور سربلندی کا تاج سر پہ رکھ دیا۔ وہ انسان کہہ رہا ہے کہ پروردگار موجودہ روشن خیالی کے زمانے میں امن کا راستہ کوئی اور ہے، سکون کا راستہ کوئی اور ہے، جاؤ جا کے پوچھو شرابیوں سے کہ شراب کا نشہ ٹوٹنے کے بعد وہ کہاں ہوتے ہیں، جاؤ جا کے زنا والوں سے پوچھو کہ زنا کرنے کے بعد وہ کس بے کلی اور بے قراری کا شکار ہوتے، چاہے فاعل ہو یا مفعول ہو۔ قسم خدا کی اللہ نے اس میں سکون نہیں رکھا۔ رقص و سرور کی محفلوں میں اللہ نے سکون نہیں رکھا، بینڈ باجے کی موسیقی کی آوازوں میں اللہ سکون نہیں رکھا۔ خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہو، امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہو، ظالم ظلم کی انتہا کو پہنچنے جا رہا ہو، اور غریب کا چولہا بجھ رہا ہو، ایسے حالات کے اندر رقص و سرور کی محفلوں کا انعقاد کرنا اور اس سے اللہ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا اللہ رب العالمین آسمان سے رحمت کی بارشیں عطا کریں گے، اللہ رب العالمین رزق کی فراوانی عطا کریں گے، تو بڑے ڈر کی بات ہے، بڑی جرأت کی بات ہے، بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے جہاں زہر پیدا کیا ہے تو وہاں زہر کا تریاق بھی پیدا کیا ہے۔ جہاں بیماری پیدا کی ہے اللہ رب العالمین نے وہاں اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، سمندر پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ اللہ اگر غضبناک ہو گئے اور اللہ نے سمندر کو حکم کہہ دیا
کہ میرے ساحل پر یہ میری بغاوت پر آمادہ ہو گئے ہیں، ذرا ہماری طاقت کی ایک جھلک تو ان کو دکھا دو۔ کیا سونامی کی آواز سے لرزتے ہوئے نہیں آتے؟ قلوب لرزتے نہیں؟ جاؤ جا کے نیٹ پہ دیکھو کس طریقے سے لوگ چیختے بھاگ رہے ہیں اور سونامی کس طرح ان کو نگلتا چلا جا رہا ہے۔ جاؤ اس جزیرے والوں سے پوچھو جس جزیرے پہ کھڑے ہو کر ایک شخص نے بڑے غرور سے کہا تھا کہ ہم اپنا نظام لے کے آئیں گے، اور قرآن کو پٹھا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ جا کے اللہ سے کو ہمارا کچھ کریں۔ اللہ کو جوش آ گیا، اللہ کی غیرت کو جوش آ گیا، زمین پھٹی، وہ پورا جزیرہ اندر درپسن ہو گیا۔ یہ موجودہ زمانے کی بات ہے۔ کتنا اللہ کے غضب کو دعوت دو گے؟ کیوں اپنی وجہ سے معصوم انسانوں کو ضائع کرنا چاہتے ہو؟ جب اللہ کا غضب آتا ہے، قرآن کے اندر آتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ کے اس عذاب سے، اس امتحان سے، اس آزمائش سے ڈرو جو صرف ظالمین کو نہیں پہنچے گا بلکہ خس و خاشاک کی طرح سب کو بہا لے جائے گا۔ اگر یہ مدارس اور مساجد نہ ہونا تو زمین تہو بالا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین بہت سی چیزیں، بہت سی مخلوق کی وجہ سے رعایت فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا البہائم لم تمطروا، اگر گناہوں کی انتہا کو پہنچ جاؤ اور چوپائے اور درندے بن جاؤ تو پھر اگر چوپائے جو حقیقی چوپائے ہیں وہ نہ ہوتے تو اللہ ایک بوند پانی کا نہیں دیتا۔ تو کبھی یہ چوپائے ہماری وجہ سے رزق کھاتے تھے اور کبھی ہم چوپاؤں کی وجہ سے رزق کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عجیب عجیب چیزیں اپنی کائنات میں پیدا کی، لیکن دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، سوچنے والا دماغ چاہیے، معرفت کے ساتھ دھڑکنے والا دل چاہیے۔ افریقہ میں ایسے پودے ہیں کہ اتنے حسین کہ اس کو ہاتھ لگائیے، کیپ ٹاؤن کے اندر درخت ہے، ہاتھ لگائیے دل چاہے گا چھو کے اس کو ناک کے قریب لے جائیں، اور اتنا مخملی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جیسے ہی اس درخت کو ہاتھ لگائیے جسم کے اندر بچھو کے کاٹنے جیسی لہریں دوڑنے لگتی۔ تو ضروری نہیں کہ ہر خوبصورت چیز خوبصورت ہو بھی۔ اور پھر اللہ کا احسان دیکھیے کہ جہاں پر اس خطرناک پودے کو پیدا کیا اسی جڑ کے اندر اسی کا بیج ایسا پیدا فرمایا ہے کہ اگر اس کی سوزش پیدا ہو جائے تو اس کی جڑ سے وہ بیج نکال کے مل لیجئے، سوزش ختم ہو جائے۔ یہ اللہ ہے کہ اگر بیماری پیدا کی تو اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ کے ہو جائیے، اللہ ہمارا آپ کا ہو جائے گا۔ اللہ کی مان لیجئے، پھر آپ کی خواہش سے پہلے اللہ چیزیں عطا کر دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایک طرف ایسا پرآشوب دور کہ صبح ہوئی تو شام کا پتہ نہیں، شام ہوئی تو صبح کا پتہ نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ جو میرا محبوب باہر گیا ہے تو وہ خیریت سے واپس بھی آئے گا یا یہ اس عورت کی آنچل اس کے سر سے اتر جائے گا۔ ایسے دور کے اندر لوٹنا چاہیے تھا، رجوع اللہ کرنا چاہیے تھا، اللہ سے معذرتیں کرنی چاہیے تھی، اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے تھیں، نہ کہ کھلواڑ کیا جائے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جائیں۔ اللہ رب العالمین نے مختلف جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، ان دونوں بیماریوں کے لیے انسانوں کے لیے، جن کو انسان کہا جائے، انسانوں کے لیے علاج بھی عطا فرمایا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 صورتیں نازل کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت سورۃ الفلق نازل کی گئی، ایک سورت سورۃ الناس نازل کی گئی، اور اس کا واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہودیوں نے جادو کر دیا، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر لیتے، پھر خیال ہوتا کہ شاید یہ کام میں نے نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے فرشتے بھیجے اور فرشتوں نے بتلایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اور 11 گٹھیں باندھی گئی ہیں، فلاں کنویں کے اندر وہ بال دفن کیا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، اور فلاں یہودی نے کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں، تو ہر آیت پڑھتے قل اعوذ برب الفلق، ایک گٹھا کھولتے، من شر ما خلق دوسری گٹھا کھولتے، ومن شر النفاثات فی العقد تیسری گٹھا کھولتے، ومن شر حاسد اذا حسد چوتھی گٹھا کھولتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 گٹھیں کھولی اور سحر ٹوٹ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان 2 صورتوں کے ذریعے سے ہم کو صبح و شام اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اے انسانوں، تمہارے دشمن تمہارے سوچ سے زیادہ ہیں۔ کچھ دشمن وہ ہیں جن کو تم دیکھ سکتے ہو، کچھ دشمن وہ ہیں جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ ان تمام دشمنوں سے اگر تم حفاظت چاہتے ہو تو اس حفاظت کا نسخہ، اس حفاظت کا سرمایہ وہ اللہ رب العالمین نے معوذتین کی صورت میں ہم کو اور آپ کو عطا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ پہلی صورت سورۃ الفلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس کو اہتمام سے سونے سے پہلے پڑھا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے دست مبارک پر دم فرماتے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے۔ تو اس سے ہم کو معلوم یہ ہوا کہ یہ صورتیں اس پرآشوب دور کے اندر بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی، کیونکہ اس زمانے میں معلوم نہیں کہ جو آپ سے ہنس کے مل رہا ہے وہ آپ کا محبوب بھی ہے یا نہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ آپ کا وفادار بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں۔ اور بعض لوگوں نے مذاق سے کہا تھا، لیکن آج تو واقعتاً ایسا حال ہو گیا کہ کسی سے ہاتھ ملائیے تو پھر اپنی انگلیاں چیک کر لیجئے کہ آپ کی کوئی انگلی تو اس کے ہاتھ میں نہیں رہ گئی۔ ایسے پرآشوب دور کے اندر ان 2 صورتوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، ایک قل اعوذ برب الفلق اور ایک قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الفلق کے اندر اللہ رب العالمین کی ایک صفت بیان کر کے 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، کہ یعنی صبح کا جو مالک ہے، جو تاریکیاں پھیل جاتی ہیں تو ان تاریکیوں کو ختم کرنے والا جو پروردگار ہے، اس پروردگار کا واسطہ دے کے 3 شروں سے پناہ مانگی گئی، من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ایک تو تاریکی جب پھیلنے لگے، چاہے وہ تاریکی قلب پہ پھیلنے لگے یا تاریکی دنیا کے اندر پھیلنے لگے، تو اللہ کا رب الفلق کا واسطہ دے کے تم پناہ مانگو، من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو ڈوریوں کے اندر گٹھوں کے اندر پھونکنے والی عورتیں ان کے شر سے پناہ مانگی گئی، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والا جب حسد کرنے لگے تو اس کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی ایک صفت ذکر کی اور 3 چیزوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتلایا۔ اب سورۃ الناس کے اندر آپ دیکھیے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی 3 صفات کو ذکر فرمایا، اس کے بعد ایک شر سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا۔ قل اعوذ برب الناس، پروردگار جو انسانوں کا ہے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ یہ اللہ کی 3 صفات ذکر کی۔ اب جو پالنہار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی چیز کا خیال رکھے گا، جو بادشاہ حقیقی ہوگا ضرور وہ اپنی رعایا سے غافل نہیں ہوگا، اور الہ الناس
جس کی معبود حقیقی کی پرستش کی جا رہی ہوگی وہ معبود حقیقی اپنے عبادت گزاروں کا خیال رکھے گا۔ یہ 3 واسطے دیے گئے۔ بعض بزرگوں نے اس کو یوں بیان فرمایا، قل اعوذ برب الناس، یہ انسان کے بچپن کا زمانہ ہے کہ پروردگار نے اس انسان کو بچپن میں بڑے ناز سے پالا ہے۔ ماں غافل ہو گئی، باپ غافل ہو گیا، کتنی خطرے کی چیزیں تھیں، لیکن اس کو پال پوس کر ایک مقام تک پہنچا دیا، رب الناس۔ گویا کہ بندہ اپنے پروردگار سے کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار، جب بچپن میں کچھ سمجھتا نہیں تھا اس وقت آپ نے نگہبانی کی، اے پروردگار اب بھی میری نگہبانی کیجیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ملک الناس، جب انسان جوان ہو جاتا ہے، کڑیل جوان، تو اس کڑیل جوانی کے اندر انسان ادھر ادھر ڈاماڈول ہو رہا ہوتا ہے، تو کہا گیا ملک الناس، ایسے ڈاماڈول نہ ہو، ذرا سوچو کہ تمہارا کوئی بادشاہ حقیقی تمہیں اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ اور الہ الناس، یہ انسان کے بڑھاپے کا وقت ہے کہ بڑھاپے میں انسان کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کو یہ پتہ چلنے لگتا ہے کہ اب میرا سفر ہے کہ کہاں پر جانا ہے، پروردگار کے پاس جانا ہے، وہاں کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ تو سجدے میں گر کے کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار عالم ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جو میرا ماضی کا زمانہ گزرا، جو میرے ماضی قریب کا زمانہ گزرا، جو میرے ماضی بعید کا زمانہ گزرا، جو میرے بچپن کا زمانہ گزرا، جو میری جوانی کا زمانہ گزرا، اس میں لغزشیں ہو گئی۔ اے پروردگار، آپ تو 70 ماں سے زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ ماں کو ایک دفعہ بیٹا پکارتا ہے، ملچہ ہو کر ماں اس کو لپٹا لیتی ہے، اس کے کپڑے بدلتی ہے۔ آپ تو ہمارے معبود حقیقی ہیں۔ اے اللہ، جس چیز سے پناہ مانگنے جا رہا ہوں اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ الہ الناس کے اندر انسان کے بڑھاپے کا اشارہ کر دیا گیا کہ اب بھی وقت ہے توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے رجوع الی اللہ کر لو۔ پھر اس کے بعد جو پناہ مانگی جا رہی ہے وہ پناہ مانگی جا رہی ہے من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور جلدی سے ہٹ جانے والے کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنتی، جو جنات کے قبیل سے بھی ہوتا ہے، انسان کے قبیل سے بھی ہوتا ہے۔ یہ پروردگار ہے، اس سے پناہ مانگی گئی کہ اس کو واسطہ دے کر اللہ سے پناہ مانگ لو کہ اللہ آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور جب اللہ کی پناہ میں آ گئے تو پھر کون مائی کلال جو ہے کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ سے صلح کرنا کتنا آسان، بار بار یہ سنا چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بارش کی، بچے بلک رہے ہیں، اور تمام چیزیں ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ تمہاری مجلس میں ایک بدبخت شخص ہے، وہ اتنا بدبخت ہے کہ اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں کی جا رہی، اور اس کو اپنی مجلس سے نکال دو۔ اب اعلان ہوتا ہے، سب پہ سکتہ طاری، کچھ دیر گزرتی ہے، جھم جھم بارش شروع ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، آپ نے تو مجھ سے یہ فرمایا تھا اور اب بارش ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے، اے موسیٰ، اس نے ہم سے صلح کر لی ہے۔ اس نے چپکے چپکے کہا ہوگا کہ اللہ، اتنے بڑے مجمع انسان ساری بے عزتیاں برداشت کر لیتا ہے لیکن ایک اسٹیٹس کی بے عزتی وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو اس نے چپکے چپکے اللہ میں سے کہا ہوگا، اللہ مجھے رسوا تو نہیں کیجیے گا، میں معافی مانگتا ہوں، آپ سے دوستی کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار عالم، ذرا سا اس کا نام بتا دیجئے، وہ ہے کون شخص؟ تو اللہ کی رحمت اور ستاری کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے، اے موسیٰ، جب وہ ہمارا باغی تھا ہم نے نام نہیں بتایا، اب تو وہ ہمارا دوست ہو گیا، ہم اس کا پردہ نہ رکھیں۔ اللہ سے صلح اتنی آسان، اللہ سے صلح اتنی آسان۔ اب دہلی کے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ جمع ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کافی دیر گزر گئی۔ ایک نوجوان گزر رہا تھا، اس نے لوگوں کو دیکھا رو رہے ہیں، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا دہلی میں قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، ہم سب دعا کر رہے ہیں اور یہ وقت ہو گیا ابھی تک دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وہ گیا،
ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر جا کے دعا کی، بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بڑے تم مستجاب الدعوات ہو، تمہاری دعا قبول ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اصل میں میری پاک دامن ماں کے پاس میں گیا تھا، میں نے ان کا دوپٹہ پکڑا اور دوپٹہ پکڑ کے میں نے کہا اے اللہ اس کی پاک دامنی کی لاج رکھ لے۔ اللہ کو غیرت آ گئی۔ ہمارے ہاں شاید پاک دامنی کی حیثیت نہ ہو، اللہ کے ہاں بہت حیثیت۔ جھمجھما کے بارش ہو گئی۔ تو جب اللہ اپنی ایک بندی کی لاج رکھے گا تو جو لوگ اللہ کو کہیں گے رب الناس، جو لوگ کہیں گے ملک الناس، جو لوگ کہیں گے الہ الناس، اس کی لاج نہیں رکھے گا۔ کیسے ممکن؟ مان ہی نہیں سکتے کہ اللہ لاج نہ رکھے، ہو نہیں سکتا۔ اب پھر اللہ رب العالمین نے ہم کو عجیب غریب بات سمجھائی کہ من شر الوسواس الخناس ایک وسوسہ ڈالنے والا ہے، اور وہاں پر 3 شر سے پناہ مانگی گئی۔ من شر ما خلق، ما خلق یعنی جو بھی مخلوق شر پہنچانے والی ہے سورہ فلق کے اندر، چاہے وہ انسانوں سے ہو، جنات سے ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، جادوگر ہو، حاسد ہو، ظالم ہو، کوئی قسم کے شریر ہو، سب سے پناہ مانگی گئی، لیکن ایک واسطہ دیا گیا۔ اور یہاں پر چونکہ شر بہت بڑا ہے، اور وہ شر ہے ابلیس کا شر اور ابلیس کے پیروکاروں کا شر، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے سکھلایا کہ 3 ناموں کا واسطہ دو، اس کے بعد مانگو، پھر اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور ابلیس کے اندر پاور کتنا ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زوج مطہرہ حضرت امی جان صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لائیں، اور چادر اوڑھ کے اوڑھنی اوڑھ کر واپس جا رہی تھی کہ اتنے میں جو ہے ایک صحابی آ گئے، اور صحابی آنے کے بعد کہنے لگے کہ اور جلدی سے جانے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا ہذہ امک صفیہ، یہ تمہاری امی جان صفیہ ہے، کل کو تمہارے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ حضور کے پاس کون سی خاتون آئی تھی۔ اور پھر وہ تعجب میں پڑ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین نے انسان کے مقابلے میں شیاطین ابلیس کو اتنی طاقت عطا کی ہے، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے شریانیوں میں خون دوڑتا ہے اس طریقے سے انسان کے اندر ابلیس کا نفوذ ہوتا ہے، اپنی ورکنگ کرتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، آج اینجیوگرافی اور ایسی ایسی چیزیں وجود میں آ گئی کہ یہاں سے ایک چھوٹا سا کیمرہ داخل کیا جاتا ہے، وہ قلب تک پہنچتا ہے، اور قلب تک پہنچنے کے بعد اندر کی پوری پکچر دے رہا ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ والوں کو ایسی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ قلب کے اندر جھانک لیتے ہیں، اور جھانکنے کے نتیجے میں وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ کے لیے ہم شیاطین سے بھی پناہ مانگیں، اور وہ تمام برے اعمال جن کا سورہ فلق میں تذکرہ کیا ان سے بھی پناہ مانگیں۔ اب اس شیطان کے وسوسے کے مختلف قسم کی اس کی بھی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے، یہ بھی بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی لے کے آتا ہے، اور صرف یہ اکیلا ابلیس نہیں ہے بلکہ ابلیس کے بہت سارے شتونگڑے ہوتے ہیں۔ جیسے گنڈا ایک سرغنہ ہوتا ہے، پھر اس سرغنے کے بہت سارے کارندے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے ابلیس سرغنہ ہے اور اس کے کارندے شیاطین ہیں۔ اور ابلیس سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے ایک ایسے عمل سے جس عمل کو آج کل لوگوں نے شیر مادر سے زیادہ عزیز کر لیا ہے۔ ایک موقع پر ابلیس نے سمندر کے اوپر اپنا تخت قائم کیا، اپنی محفل لگائی، سمندر پہ اس کا تخت قائم ہوتا ہے، بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ عالی شان تخت قائم کیا اور اپنے کارندوں سے کارگزاری لینے لگا، اور کارگزاری لینے کے بعد ان سے پوچھنے کا تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا؟ تو ایک نے کہا کہ میں نے ایک آدمی نماز کے جاتا اس کو نماز سے روک دیا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا روزے سے روک دیا، تیسرے نے کہا خیرات سے روک دیا، فلاں نے کہا حج سے روک دیا، وہ سنتا رہا۔ ایک چھوٹا ابلیس کا کارکن آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟
کہ اس نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا، دو میاں بیوی بڑے ہنسی خوشی رہتے تھے، ان میاں بیوی کے درمیان میں نے توڑ کروا دی۔ تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اٹھنے کے بعد اس کو گلے سے لگایا اور کہا واقعی کام تم نے کیا ہے۔ تو اب آج دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر توڑنے کی تدبیریں بہت ہو رہی ہیں، جوڑنے کی تدبیریں نہیں ہو رہی، اور یہ ابلیس کا سب سے بڑا کام ہے۔ اتفاق نہ ہو، مسلمانوں میں اتفاق نہ ہو، انسانوں میں اتفاق نہ ہو، انسانیت کے نام پر اتفاق نہ ہو، تعصب کے نام پر، مسلکوں کے نام پر، فروعات کے نام پر، جھوٹے نعروں کے نام پر، جھوٹے فیسٹیول کے نام پر، جھوٹے کرداروں کے نام پر، جھوٹے آئیڈیا کے نام پر، جھوٹے وعدوں کے نام پر ٹکڑے 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 کر دیے گئے۔ تو ابلیس کے کارندے یہ کام کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں یہ بات واضح ہے کہ من شر الوسواس الخناس کے اندر من الجنتی والناس ذکر کیا، یعنی جن ورکنگ کرتے ہیں تو وہاں انسانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیاطینی ورکنگ کرتے ہیں، وہ شیطان کے کارکن ہوتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، اب تو باقاعدہ ایک شیطان کے پجاری مسلک وجود میں آ چکا ہے، اور باضابطہ طور پر اس میں نقص بالکل ننگا رقص کیا جاتا ہے، اور اس میں ایسے بول بولے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ابلیس کو باقاعدہ سراہا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، اور خاموشی کے ساتھ اس کے پجاری بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ایکٹرز کے اندر، گلوکاروں کے اندر، مختلف کرداروں کے اندر اس کے پجاری وجود میں آ گئے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے تین اپنی صفات کے ذریعے سے جس گناہ سے، جس شر سے پناہ مانگنے کو کہا ہے، وہ شر ہے شیطان کا شر، اور شیطان کا شر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ شیطان ایک شر تو کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے ایمانیات کے اندر کہ اللہ ہے کہ نہیں، اچھا چلو یہ ختم ہو گئی، یہ ختم ہو گئی، یہ ختم ہو گیا، پھر اللہ کے پہلے کون تھا؟ اب ایمانیات، یہ جو موت کے بعد اٹھنا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ پتہ نہیں حضور نے صحیح کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، بیٹھے بیٹھے ایمان نکل گیا۔ اس قسم کے ٹاک شوز دیکھے جس میں اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی بیان کی گئی، اور اس چرب زبانی سے بیان کی گئی کہ جس کے نتیجے میں لگا واقعی بڑا زبردست پروفیسر ہے، اس نے کیا تشریح کی۔ آج سمجھ میں آیا اسلام زمانے کے ساتھ چل سکتا ہے، کہ گانے کا جواز کا فتویٰ دے دیا اس نے، اور وشت کے عالم میں آ کر ناچنے کا فتویٰ دے دیا۔ بس یہ اب ہو گیا نا، ماڈرن اسلام ہو گیا، اب تو ہم مسلمان، بالکل اب تو ہم ایزی فیل کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں بھائی، لیکن ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں۔ گویا کہ آپ دبے لفظوں میں گستاخ رسول بن رہے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فرسودہ تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام موجودہ نظام سے گھٹیا تھا؟ جو ہم اپنی ثقافت موہنجو داڑو کے کھنڈرات سے نکال کے لانا چاہتے ہیں، جو موہنجو داڑو اور یہ جتنے بھی علاقے ہڑپا، یہ سارے کے سارے عذاب کے اندر تباہ ہوئے تھے۔ کتنی عجیب دنیا ہو گئی کہ اگر کوئی کہے نماز پڑھنے آ جاؤ، یہ بھی تو ایک پرانا کلچر ہے نا، نہیں نماز نہیں بھائی، یہ موجودہ زمانہ ہے، یہ نماز کی کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ بولے صاحب بیکار باتیں نہیں کریں۔ اچھا چلو ہم نے ایک محفل سجائی ہے، اس محفل میں ڈرم بھی بجے گا، میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ہوں گے، اور حضور کی شان میں قصیدے پڑھے جائیں گے، ہاں یہاں آ جائیں گے، چونکہ ہم فنڈامنٹلی مسلمان تھوڑی ہیں، ہم بڑے روشن خیال مسلمان۔ یہ گستاخ رسول ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمام میوزیکل انسٹرومنٹس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور اس میوزیکل انسٹرومنٹ کو یوز کر کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ بتلائیے یہ گستاخی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ گستاخی کی جرات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسمان سے من و سلوہ نازل کر دے، اللہ نے جینے کا حق دے دیا، یہی بہت نہیں ہے؟ اللہ نے انسان بنا کر انسانی رہنے دیا، یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم انسان بچے ہیں، ورنہ پچھلی امتوں کو کہہ دیا کونو قیدن خاصین، تم بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور میں حیران ہو گیا، انسان کے دل اتنے سنگ دل ہو گئے۔
آپ جائیے سرچ کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ ایک لڑکے نے یورپ کے اندر، چونکہ وہ ڈاگی سے بہت محبت کرتا تھا، اپنا منہ کٹوا کے، چونکہ پلاسٹک سرجری عام ہو گئی، اس نے ڈاگی کا منہ لگا لیا۔ کتنی بغاوت اللہ سے کریں گے، کتنی بغاوت کریں گے، کتنے اللہ رب العالمین کے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ اللہ صبور ہے، اللہ حلیم ہے، تم اس کلچر کو یہاں لانا چاہتے ہو جس کلچر کے اندر ماں بیٹی اور باپ بیٹے ان کے آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے ہائے اور بائے کے، سوائے اولڈ ہاؤسز کے، سوائے کنڈر گارڈن میں ایڈمٹ کرنے کے۔ ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ہوش میں آ جاؤ، اللہ کے واسطے ہوش میں آ جاؤ، اور ایسے گناہ نہ کرو جس کی سزا پوری عوام بھگتے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمانی وسوسہ آئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ من شر الوسواس الخناس، سورہ فلق، سورۃ ناس پڑھا کرو۔ اسی طریقے سے اگر وسوسہ عبادات کے اندر آ رہا ہے، عبادات کے مقدمات میں آ رہا ہے کہ وضو کرنے جا رہے ہیں، خیال ہوا یہ کونی چھوٹ گئی ہوگی، پھر دھو رہے ہیں، پھر یہ چھوٹ گیا ہو گیا، پھر دھو رہے ہیں، شاید پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہو گیا، پھر دھو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، دو مثالیں دوں گا، آپ کو علاج سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، ان کو اس قسم کا وسوسہ ہو جاتا ہے، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ وضو کرو اور نماز پڑھو، کوئی وضو نہیں ٹوٹتا، وضو اس وقت ٹوٹے گا جب تمہیں بدبو آئے یا آواز آئے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا بتائی۔ اتنے کڑ مغز ہو گئے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو خود پڑھ کے سیکھیں گے، حدیث کو خود پڑھ کے سیکھیں گے، تو انہوں نے یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک بدبو نہ آئے اور جب تک آواز نہ آئے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتلائیے، ایک آدمی کی انجیوگرافی ہوئی ہے یا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اس کو ڈاکٹر نے دوائیں دی، اس سے وہ صحت یاب ہو رہا ہے، کوئی باولا اس دوا کو لے کے کھانا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ حضور نے ایک بیمار کو علاج بتلایا کہ تمہیں وسوسے کی بیماری ہو رہی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک دفعہ وضو کر لو اور چھوڑو، بس چھوڑو، کیونکہ وسواس اور ولہان جو شیطان ہے یہ تمہیں نماز کے اندر اور وضو کے اندر تنگ کرتے رہے۔ دوسری مثال، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ وضو کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ شاید میری یہ کوہنی سوکھی رہ گئی، انہوں نے کہا جا کے جو دوبارہ دھو لیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا چلے، پھر خیال آیا کہ یہ دوسری کوہنی خشک رہ گئی، پھر انہوں نے اس کو جا کے دھو لیا۔ پھر چلنے لگے، پھر خیال آیا کہ شاید میری ایڑی خشک رہ گئی۔ تو جب یہ تیسری دفعہ خیال آیا تو کہیں گے اچھا آپ ہیں ابلیس صاحب، میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا۔ اس کے بعد جو ان کو خیال ہی نہیں آیا۔ تو ہم ابلیس کی تو سن لیتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی نہیں سنتے، اللہ کے رسول کی نہیں سنتے۔ اب اگر کسی مولوی نے یہ علاج بتلا دیا تو کہیں گے یہ دیکھو مولوی سارا مرتد ہو گیا ہے، وضو کرنے سے روک رہا ہے۔ ہمیں علاج نہ بتاؤ تو مصیبت، علاج بتاؤ تو مصیبت۔ مولوی ایک ایسا بیچارہ فرد ہے کہ جس کو غصہ نکالنا اس مولوی پہ، مدرسے پہ، مسجد پہ لگا لے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بیوی کا غصہ، گھر میں لڑکے آئے غصہ، بیٹوں کا غصہ، مسجد میں مؤذن کو ڈانٹا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، ایسے ساتھ دیتے ہو، یہ سب کیسے رکھی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر بھیا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ کبھی اپنے من میں بھی ڈوب کے دیکھ لو۔ اللہ رب العالمین مجھے اپنے من میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔